السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یوٹیوب چینل درس قرآن و حدیث کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 29، رکوع نمبر 30۔ والذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سب کے سب۔ ثم استوى الى السماء، پھر قصد کیا آسمان کی طرف، فسواہن، بس برابر کر دیا، سبع سماوات، 7 آسمان، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالی ہر چیز سے خبردار ہے۔ پشت میں ترجمہ ہے، هو الذی، اللہ ذات ہے، خلق لکم، تم پیدا کر تاسو د پارا، ما فی الارض، سچ پس مکہ کی دی، جمیعاً ٹول، ثم بیا استوا، ارادے اکڑا، الی السماء، اسمان طرف تا، فسواہن، پس برابر کھڑل، 7 سماوات، و اسماننا، وہو ہوا اللہ تعالی، بکل شیء علیم، ہر چیز باندے پیدے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، سب کے سب۔ یہ اس نعمت عامہ کا ذکر ہے جس میں تمام انسان بلکہ حیوانات وغیرہ بھی شریک ہے، اور ایک لفظ ان تمام نعمتوں کا اجمال اس میں آ گیا جو دنیا میں کسی انسان کو حاصل ہوئی ہو یا ہو سکتی ہو، کیونکہ انسان کی غذا، لباس، مکان اور دوا، راحت کے کل سامان زمین ہی کی پیداوار ہے۔ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، استوا کے لفظی معنی سیدھا ہونے کے ہے۔ مراد یہ ہے کہ زمین کے پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی تخلیق کا قصد فرمایا، جس میں کوئی حائل و مانع نہ ہو سکے، یہاں تک کہ 7 آسمانوں کی تخلیق مکمل فرما دی، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس لیے تخلیق کائنات اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ دنیا کی ہر چیز نفع بخش ہے، کوئی شے بیکار نہیں ہے، اس وجہ سے شاعر فرماتا ہے، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ عارف باللہ ابن عطا رحمہ اللہ نے اس آیت کے تحت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو تمہارے واسطے اس لیے پیدا فرمایا کہ ساری کائنات تمہاری ہو اور تم اللہ کے لیے ہو، اس لیے عقل مند کا کام یہ ہے کہ جو چیز اس کے لیے پیدا ہوئی ہے وہ تو اس کو ملے گی، اس کی فکر میں لگ کر اس ذات سے غافل نہ ہو جس کے لیے یہ پیدا ہوا ہے۔ بحر محیط نے اس قول کے ذکر کیا ہے۔ اس آیت سے متعلقہ ایک اہم نقطہ وہ یہ ہے کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے یا حرمت۔ اس آیت سے بعض علماء نے اس پر استدلال کیا ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں میں اصل یہ کہ وہ انسان کے لیے حلال و مباح ہو، کیونکہ وہ اسی کے لیے پیدا کی گئی ہے، بجز ان چیزوں کے جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے جب تک کسی چیز کی حرمت قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو اس کو حلال سمجھا جائے گا۔ اس کے بالمقابل بعض علماء کرام نے یہ قرار دیا ہے کہ انسان کے فائدہ کے لیے کسی چیز کے پیدا ہونے سے اس کا حلال ہونا ثابت نہیں ہوتا، اس لیے اصل اشیاء میں حرمت ہے، جب تک قرآن و سنت کی کسی دلیل سے جواز ثابت نہ ہو ہر چیز حرام سمجھی جائے گی۔ بعض حضرات نے توقف فرمایا ہے۔
تفسیر بحر محیط میں ابن حبان رحمہ اللہ نے فرمایا کہ صحیح یہ ہے کہ اس آیت میں اقوال مذکورہ میں سے کسی کے لیے حجت نہیں، کیونکہ خلق لکم میں حرف لام سببیت بتلانے کے لیے آیا ہے کہ تمہارے سبب سے یہ چیزیں پیدا کی گئی ہے۔ اس سے نہ انسان کے لیے ان چیزوں کے حلال ہونے پر کوئی دلیل قائم ہو سکتی ہے، نہ حرام ہونے پر، بلکہ حلال و حرام کے احکام جداگانہ قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہیں، انہی کا اتباع لازم ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، وبالله من حال أهل النار، والسلام۔